نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا خیال لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے واقعات اور جنات کی حاضری اور ان کا قبول اسلام، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف اب رخ کرنا اور دعوت کے رخ کو مدینہ کی طرف پلٹنا، اور مدینہ کے پاکیزہ احباب کا پہلے 6 افراد کی شکل میں 11 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، اور اس کے بعد 12 نبوی میں رمی جمرات جہاں کیا جاتا ہے اس کے قریب کی ایک گھاٹی جس کو عربی میں عقبہ کہتے ہیں، اس عقبہ میں پہلی بیعت کا 12 افراد کے درمیان ہونا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک معلم بن کر مدینہ جانا، اور کس طرح انہوں نے مدینہ کی دعوت کے ذریعے سے کایا پلٹی اور مدینہ کی صورتحال کس طرح تبدیل ہوئی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی قریبی مدینہ کے انصاری صحابی اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح ان کے لیے میدان فراہم کیا مدینہ کے اندر، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، اور حضرت اسید بن حضیر اور ان کے قبیلے بنو عبد الاشہل کا اسلام لانا، اور یہ ساری کی ساری کارگزاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا، ہم نے اس کا تذکرہ گزشتہ کی قسط میں کیا تھا۔ یہی 12 نبوی ہے جس میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہو جس میں مسلمان جمع ہوں اور ان کو اسلام کی تعلیمات سے واقف کرایا جائے، اور ان تعلیمات کو ان کے سامنے رکھا جائے اور عبادت اللہ کی جائے۔ اس کے لیے آپس کے اجتہاد سے، مشورے سے، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 نبوی میں حضور کے مدینہ آنے سے بھی پہلے مدینہ کے اندر جمعہ کا قیام عمل میں لایا۔ جمعہ کے دن کو عام طور پر مدینہ میں بھی یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا، اور قرآن پاک نے اس کی تصدیق بھی کی اور اس کی طرف توثیق بھی کی اور اس نام کو پسند بھی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو اچھے نظر سے دیکھا بھی، اور یوم الجمعہ، یوم العروبہ کی جگہ پر اس دن کا نام متعین ہوا، جس کو قرآن نے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کہا ہے۔ اور یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی شخص ہیں پہلے جنہوں نے جمعہ کا قیام عمل میں لایا، اور بعد میں حضور کی طرف سے ہدایت آئی کہ جمعہ کے دن اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور خطبہ دیا جائے اور اس میں اسلامی تعلیمات کا تذکرہ کیا جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اب چونکہ 13 نبوی تھی اور اس کا حج قریب تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ آئے اور ساری صورتحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ زمینی حقائق مدینہ کے سارے آپ کی تائید میں جاتے ہیں، ایک بڑا مجمع آپ کے انتظار میں ہے، اور سیاسی اعتبار سے بھی، جغرافیائی اعتبار سے بھی، زمینی اعتبار سے بھی مدینہ ہی وہ مقام مناسب ہے جہاں آپ ہجرت کریں اور آپ کو ہجرت کرنا چاہیے۔
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 ملک رکھے تھے اور 3 شہر رکھے تھے، ایک مدینہ، دوسرے بحرین اور تیسرا قنسرین، اور کہا تھا کہ آپ ان تینوں میں سے جسے اختیار کرنا چاہیں اپنی ہجرت کے لیے اختیار کر لیں، وہی آپ کا دارالہجرت ہوگا اور وہیں آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضور کو اشارہ دیا گیا تھا، جیسے ہم نے معراج کے واقعے میں بھی بیان کیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھجوروں کے درختوں والی زمین دکھائی گئی تھی، اور پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں تردد میں تھے کہ کون سی جگہ ہجرت کے لیے مناسب ہوگی، تو اللہ کی طرف سے باضابطہ اشارہ ہو گیا کہ وہ جگہ یثرب ہے، اور وہی جگہ بعد میں مدینہ بنی ہے۔ 13 نبوی کا حج جب آیا تو اب 75 مسلمان، جس میں 2 عورتیں اور 73 مرد تھے، 400 مدینہ کے مشرکین کے ساتھ حج کے لیے آئے۔ یہ ملا جلا قافلہ تھا جو مدینہ سے 400 افراد پر مشتمل تھا، اور انہی 400 میں 75 مسلمان تھے، جن میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ یہ جب مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں بات چیت کی، اور ان کے آپس میں ڈسکس ہوئی کہ ہم حضور کو کب تک مکہ والوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے دیں گے، اور کب تک ہم حضور کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں گے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں اس کا طعن اور اس کا طعنہ برداشت کریں، اور ایسے ہی مدینہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار پھرتے رہیں۔ لہذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کے سامنے اب یہ پیشکش کرنی چاہیے کہ آپ اب مکہ چھوڑیں اور مدینہ پہنچیں، اور مدینہ میں ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے، آپ کے ہاتھ پیر بنیں گے، اور ہر لائن سے آپ کی حفاظت کی ہم گارنٹی دیں گے۔ لہذا یہ لوگ جب حج کے لیے آئے اور مکہ پہنچے، ان لوگوں کا سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا یہ زمینی اعتبار سے مناسب بھی نہیں تھا، لہذا انہوں نے حضور سے مراسلوں کے ذریعے سے بات چیت کی اور حضور سے ملاقات کا کوئی وقت مانگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایام شروع ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 12 ذی الحجہ کی تاریخ دی۔ ایام رمی جو ہوتے ہیں اس میں بیچ کا دن تھا، جس میں رمی کی تاریخ دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، اور وہی عقبہ یعنی وہی گھاٹی جگہ طے ہوئی جو مناسب تھی، کہ موضوع تھی، مینا میں لوگ واپس آ جاتے تھے اور وہاں پر خالی سناٹا رہتا تھا، اور طے ہوا کہ رات کے دوسرے پہر یعنی 1/3 رات گزر جانے کے بعد، ہمارے اپنے گھنٹوں کے اعتبار سے اگر ہم کہیں کہ تو اندازے کے اعتبار سے رات کے 1-2 بجے کے وقت، 12 بجے کے بعد یا 1 بجے کے وقت ہم کو ملاقات کرنا ہے۔ اس ساری ملاقات کا جو واقعہ ہے وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب بات طے ہو گئی کہ فلاں دن ملاقات کرنی ہے اور فلاں وقت ملاقات کا طے ہے، تو ہمارے ساتھ چونکہ مشرکین مدینہ بھی آئے تھے جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان لوگوں کے ساتھ شام کے وقت بدستور ہم سو گئے، اور سونے کے بعد 1/3 رات جب گزر گئی تو ہم چپکے ایسے اٹھنے لگے جیسے چڑیا اپنے گھونسلے سے خاموشی کے ساتھ نکلتی ہے کہ کسی کو اس کی آہٹ کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہم بھی اپنے اپنے خیموں سے ایسے ہی 1-1 اور 2-2 کر کے نکلتے رہے، اور جو عقبہ کی گھاٹی مشورے کی جگہ طے ہوئی تھی، اجتماع کی جگہ طے ہوئی تھی، وہاں 1-1 2-2 کر پہنچ گئے۔ ہم سارے کے سارے پہنچ جانے کے بعد ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ ہم جو جمع ہوئے تھے اس میں 2 عورتیں تھیں اور 73 مرد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار سبھی کو تھا۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن چچا ہونے کے اعتبار سے فکر مند تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور چاہتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی بات چیت طے شدہ ہو، مضبوط بات چیت ہو، کہ اگر یہ لوگ حضور کو لے جانا چاہتے ہیں تو یہ کسی خام خیالی میں نہ رہیں یا خواب میں نہ رہیں، بلکہ حقائق کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں۔
لہذا جب حضور بھی آ گئے اور یہ بیٹھک مکمل ہوئی، جو افراد آنے تھے سارے جمع ہو گئے، اور چپکے سے رات کی تنہائی میں یہ ایک اجتماع منعقد ہوا جس نے رفتار زمانہ کا رخ ہی موڑ دیا تھا۔ ایک ایسا اجتماع تھا جس نے ساری دنیا کی جو رفتار چل رہی تھی اس کا رخ موڑنا طے ہوا تھا۔ اس اجتماع میں سب سے پہلے، یا اس مشورے میں سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بات کی اور کہا کہ اے لوگوں، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس جو مقام ہے تم جانتے ہو، اگرچہ کہ وہ ایک دین کے ساتھ اب لوگوں کے درمیان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کوئی بری نیت سے ان کو زیادہ نہیں دیکھ سکتا، اور جیسا بھی چل رہا ہے ہم ان کی حفاظت کے لیے قدم قدم موجود ہیں، چاہے ہم ان کی دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں۔ لہذا میں تم سے صاف صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی بات کر رہے ہو تو یاد رکھو، اگر سنبھال سکو گے اور وعدہ نبھا پاؤ گے تو لے جاؤ، ورنہ لے جا کر نبھاؤ گے نہیں اور سنبھالنے کی بات نہیں کرو گے تو میری رائے ہے کہ تم نہ لے جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور لمبی بات چیت ہے حضرت عباس کی۔ حضرت عباس کی ساری تقریر کے مکمل ہونے کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عباس، ہم تمہاری بات تو سن چکے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حضرت کعب نے کہا کہ حضور، آپ فرمائیں کہ آپ ہم سے کس بات کا وعدہ لینا چاہتے ہیں، کس بات کا عہد و پیمان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ سارے وعدے اور سارے عہد و پیمان اور سارے ایگریمنٹ ماننے کے لیے تیار ہیں، سارے شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی، لوگوں کو ایمان و اسلام کی دعوت کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں پر بیعت کی بنیاد رکھی۔ وہ دفعات جو بیعت کے تھے وہ کیا تھے؟ اس میں 5 نکاتی گویا ایک بیعت تھی اور 5 نکاتی شرائط تھے جو طے پائے تھے۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ چاہے سستی ہو چاہے چستی ہو، ہر حال میں تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ دوسری دفعہ یہ تھی کہ تنگی میں اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں تمہیں خرچ کرنا پڑے گا، اور تیسری دفعہ یہ تھی کہ اللہ کی طرف اچھائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہیں کرنا پڑے گا۔ چوتھی دفعہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر حق بات پر قائم رہنا پڑے گا، اور 5ویں بات یہ ہے کہ میری مدد کرنی پڑے گی، اور جس طرح تم اپنی جان، اپنے مال، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس طرح تمہیں میری بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہ وہ 5 دفعات تھیں یا شرائط تھیں یا 5 نکاتی معاہدہ تھا جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے، مدینہ کے انصار صحابہ نے اپنے خوشی سے قبول کیا۔ حضرت برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جب حضور نے یہ باتیں کہیں کہ یہ ہے بس اس پر بیعت کرنا ہے۔ حضرت برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور، ہم آپ کی ایسی ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے، ہم لوگ جنگ کے دھنی ہیں اور جنگ کے اولادیں ہیں، اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، اور یہی ریت ہماری آباء و اجداد سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ابھی یہ بات ہوئی ہی تھی، اور صحابہ جو 75 صحابہ مدینہ کے تھے وہ بیعت کے لیے آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ حضرت عباس پھر بیچ میں آئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکرر کہا کہ وہ لوگوں جذبات میں نہ آؤ اور میری بات پھر سے سن لو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم یہ جو بیعت کرنے جا رہے ہو، یہ جو عہد کرنے جا رہے ہو، اس کا نتیجہ تم جانتے بھی ہو کہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا؟ کہ یاد رکھو کہ تم ساری دنیا سے جنگ کے دعوت دے رہے ہو اور ساری دنیا کو تم للکار رہے ہو، عرب اور عجم اور مشرق و مغرب اور سفید و سیاہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ لہذا پھر سے سوچ لو،
اگر بعد میں حضور کو چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑ دو، بعد میں چھوڑنے کی گنجائش تمہارے لیے نہیں رہے گی۔ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اپنی جان، اپنے مال کی تباہی اور اپنے عزت دار لوگوں کے قتل کو بھی برداشت کریں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نقصان کے ساتھ بھی قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، چاہے ہمارے رشتہ دار مارے جائیں، چاہے ہم مارے جائیں، چاہے ہمارا مال، ہماری دولت تباہ ہو جائے، ہم اس سارے نقصان کے باوجود حضور کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں تیسری مرتبہ جب بیعت ہو رہی تھی، حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ بھی ہم نے کیا کہ گویا وہی مدینہ کی طرف سے ایک نمائندے تھے اور سب سے پہل اسلام لانے والوں میں تھے، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر پھر انہوں نے اس مرتبہ تاکید کی کہ او میری قوم کے لوگوں، پھر سے سوچ لو کہ دیکھو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ سارے عرب سے دشمنی مول لینا ہے، پورا عرب تمہارے خلاف ہوگا اور پورا عرب تمہارے خلاف ہو کر بیک وقت تم پر جب حملہ کرے گا تو ابھی سوچ لو کہ اس پریشر کو اور اس حملے کو برداشت بھی کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے، اور اگر اس وقت تم نے چھوڑنا ہے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں تمہیں کہتا ہوں آج ہی چھوڑ دو، ورنہ بیعت کرنے کے بعد اور حضور کے آنے کے بعد یہ چھوڑنا تمہارے لیے نہ دنیا کے اندر عزت کا سبب بنے گا، نہ آخرت میں تمہارے لیے فائدہ مند بنے گا، سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ سب نے کہا اسعد تم ہمارے بیچ سے ہٹ جاؤ، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے نقصان کے باوجود قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی، اور پھر ایک تانتا بندھا، ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے کا کہ ہر صحابی بیعت کرتے رہے، اور سب نے وعدہ کیا کہ ہم آپ نے جو باتیں کی ہیں اس پر ہم اپنی طرف سے بھی اور اپنے قبیلے کی طرف سے بھی تیار ہیں، ان سارے شرائط کو ہم قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 75 لوگوں میں کہا کہ تم اپنے درمیان 12 نقیب طے کرو، یہ 12 نقیب ہوں جو اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے قبیلے کے اعتبار سے ذمہ دار بن جائیں اور وہی اپنی قبیلے کو سنبھالیں اور اپنے قوم کو سنبھالیں۔ لہذا 12 نقبہ تیار ہوئے۔ ابھی یہ مجلس برخاست ہونے کے قریب ہی تھی، تو سیدھی بات ہے کہ شیطان کو کیسے پسند آتا کہ اتنا زبردست معاہدہ ہو چکا ہے اور دنیا کا جو ایک رخ چل رہا تھا وہ پلٹنے والا ہے اور دھارا زمین و آسمان کا تبدیل ہونے والا ہے۔ لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان نے اس معاہدے کا انکشاف کیا، اس نے ایک زور سے آواز لگائی، اس آواز میں یہ طاقت تھی کہ مدینہ کا تقریباً ہر شخص وہ آواز سن رہا تھا اس رات کی تاریکی میں کہ اے لوگوں، مدینہ والوں نے فلاں گھاٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں معاہدہ کر لیا ہے۔ اب یہ بات جب پھیلی اور حضور نے اور صحابہ نے اس آواز سنی تو روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ جو 75 صحابائی اس وقت تھے، انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور اگر یہ راز ابھی فاش ہو چکا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم 75 ہی ان مکہ والوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہیں سے ہم اپنے جواں مردی کے جوہر دکھانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایسے نہ کرو، بلکہ چپ کے واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ اور جس طرح رات میں سوئے تھے ویسے ہی سو جاؤ اور یہ راز کو راضی رہنے دو۔ لہذا یہ لوگ واپس آئے، اپنے خیمے کے اندر آ کر یہ سو گئے، اور صبح جب ہوئی تو اس بات کا چرچا ہوا اور مشرکین تلملا اٹھے اور سٹپٹا گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، رات کی تاریکی میں ہم کو پتہ بھی نہیں چلا۔ لہذا ایک مدینہ کے سردار کے پاس یہ گئے اور ان کے سامنے اپنا احتجاج درج کیا اور ان سے کہنے لگے کہ یہ تم نے یہ سب کیا کیا ہے، اور یہ تمہارے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہے، لیکن چونکہ یہ 75 لوگ تھے ان 400 میں سے، اور اکثر جو مدینہ کے یعنی سردار تھے ان کو تو اس کی خبر بھی نہیں تھی کہ رات کی تاریکی میں کیا ہوا ہے۔ لہذا ہر ایک کہنے لگا کہ بھئی یہ بات سب غلط ہے، یہ جھوٹی خبریں ہیں۔ چلتے یہ لوگ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا آگے بنا، اس کے پاس پہنچے، اور صحابہ جو ایمان لا چکے تھے وہ بھی وہاں پر اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان قریش کے لوگوں نے ان سے عبداللہ ابن ابی سے کہا
کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ رات میں کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی کو چونکہ اپنی سرداری پر بڑا گھمنڈ تھا اور یہی سرداری اس کے نفاق کا ذریعہ بنی تھی، اس نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری قوم مجھ سے پوچھے بغیر کوئی کام آج تک کرتی نہیں تھی اور کی بھی نہیں ہے، اور اگر میں مدینہ میں بھی ہوتا تب بھی یہ لوگ مجھ سے پوچھ کر ہی کچھ کرتے۔ اب میں تو یہاں ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ کسی لائن کی انہوں نے معاہدہ کیا ہو اور کسی لائن کا انہوں نے وعدہ کیا ہو۔ اور صحابہ جو معاہدے والے صحابہ تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہ یہ اپنی خوش فہمی کے اندر ہے۔ بہرحال یہ معاملہ تو یہاں دبا، لیکن قریش مستقل چھان بین میں تھے کہ کسی طرح پتہ چلے کہ یہ خبر صحیح ہے یا یہ خبر جھوٹی ہے۔ بالآخر باوثوق ذرائع سے ان کو پتہ چلا کہ معاہدے کی بات جو چلی تھی اور خبر جو افواہ اڑی تھی وہ کوئی افواہ نہیں تھی اور جھوٹی خبر نہیں تھی، بلکہ وہ یقینی بات ہے، اور اس لائن کا معاہدہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتا ہے جو فلاں گھاٹی کے اندر ہوا ہے۔ لیکن جب یہ یقینی بات سامنے آئی تھی اس وقت تک مدینہ کا یہ قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہو چکا تھا اور مدینہ کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ تعاقب میں نکلے لیکن کوئی ان کے ہاتھ نہیں لگا سوائے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ وہ ان کے ہاتھ لگ گئے۔ تو انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، ان کو جکڑا اور ان کو رسیوں سے باندھا اور مکہ لے کر آئے۔ مکہ جب لے کر آئے تو مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے ان سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ سعد ابن عبادہ اپنی قوم کے سردار آدمی ہیں، ان کو تم نے پکڑ کر لایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے وہاں معاہدہ کیا تھا اور معاہدہ وہ یقینی بات ہے، ہم کو جھٹلا دیا گیا، ہم چکر میں آ گئے۔ تو مطعم بن عدی نے کہا کہ یہ بات مت بھولو کہ جب ہمارے قافلے تجارت کے شام کو جاتے ہیں تو جو ہائی وے ہے ہماری تجارت کے قافلے کا وہ مدینہ سے ہو کر گزرتا ہے، اور مدینہ سے جب یہ ہمارے قافلے گزرتے ہیں تو سعد بن عبادہ ہی کی پناہ ہمیں گزرتے ہیں۔ اگر سعد کو تم نے کچھ تکلیف دی تو یہ اپنی پناہ ہٹائے گا اور پھر ہمارے تجارت کے قافلے وہ وہاں پر ڈاکوؤں کی نظر ہو جائیں گے، تو معیشت جو تمہاری ہے مکہ کی ساری وہ ٹوٹ کر رہ جائے گی۔ لہذا جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت عقبہ کے بعد یہ جو ہوئی تھی، یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ دے دیا کہ مدینہ ہی میرا دار الہجرت ہے، لہذا ہجرت کرنا شروع کر دو اور مدینہ کی طرف جانا شروع کر دو۔ ہجرت شروع ہوئی اور صرف 2.5 مہینے کے عرصے میں، یعنی ذی الحجہ، محرم اور سفر، ذی الحجہ کے یہ 15 دن، محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ، اس 2.5 مہینے کے عرصے میں سارے کے سارے صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچ گئے تھے۔ جتنی بھی تعداد صحابہ کی تھی وہ منقول نہیں ہے روایتوں کے اندر کتنے تھے، لیکن جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچ گئے تھے، اور ربیع الاول کے قریب سوائے حضور کے اور حضرت ابوبکر کے اور حضرت علی کے اور حضرت عائشہ کے اور حضرت اسماء کے اور حضرت ابوبکر کے فرزند حضرت عبداللہ ابن ابوبکر کے اور چند ایسے مسلمان جو ضعیف تھے، کمزور تھے، غلام تھے، وہ کسی کے یعنی جکڑ میں آ گئے تھے اور پکڑ میں آ گئے تھے، ایسے ہی باقی رہ گئے تھے۔ باقی سارا مکہ وہ خالی ہوتا چلا گیا تھا۔ اسی پر عتبہ نے جب دیکھا تھا کہ لوگ اپنے بنے بنائے گھر چھوڑ چھاڑ کر نکل رہے ہیں، سامان کو چھوڑ چھاڑ کر نکل رہے ہیں، تو اس نے ان گھروں کو دیکھ کر کہا تھا کل بیت وان طالت سلامتها ستدرکها النقباء والحوب ستدرکها یوما النقباء والحوب، کہ سارے گھر چاہے وہ کتنی خوبصورت بنائے جائیں، ایک دن ان کے اوپر غم اور ایک دن ان کے اوپر زوال اور ایک دن ان کو چھوڑ کر جانے کا وقت آتا ہی ہے۔ بہرحال ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، اجازت ملی کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، تو پہلے شخص تھے ہجرت کو جانے والے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ایک بیٹے تھے۔ وہ جو فرزند تھے اور یہ میاں بیوی یہ پہلے تھے جو ہجرت کے لیے نکلے تھے، لیکن مشرکین مکہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس طرح آسانی سے ہجرت کرنے دیں یہ ممکن نہیں تھا، لہذا رکاوٹیں ڈالی گئیں، روڑے ڈالے گئے، روکنے کی کوششیں کی گئیں، تعاقب کیا گیا، لیکن کسی نہ کسی طرح چھپ کر، کسی نہ کسی طرح چکمہ دے کر صحابہ بہرحال مکہ سے مدینہ پہنچتے رہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر تھے جو نکلے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جب چلے، انہوں نے اپنی اونٹنی پر سامان باندھا، اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آگے چل کر حضور کی اہلیہ بنی حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد، ان کو ساتھ میں لیا، اپنا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا اس کو ساتھ میں لیا، جانے لگے تو قبیلے کے لوگوں نے آ کے ان کو پکڑ لیا۔ حضرت ابو سلمہ سے یعنی ام سلمہ کے خاندان والوں نے کہا کہ ابو سلمہ تمہاری جان کا تو تمہیں اختیار ہے، لیکن ہم اپنی لڑکی کو جانے نہیں دیں گے۔ لہذا ام سلمہ کو ان کے گھر والوں نے کھینچ لیا۔ ابو سلمہ کے گھر والے آئے اور انہوں نے کہا تو اکیلا جا سکتا ہے، لیکن یہ بیٹا ہمارے خاندان کا ہے، لہذا ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ ابو سلمہ اکیلے مدینہ چلے گئے، بیٹا الگ ہو گیا، ماں الگ ہو گئی اور والد الگ ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1 سال کا عرصہ اسی غم کا اور اسی تکلیف کا گزرا۔ بالآخر ان کے کچھ چچیرے بھائیوں کو ان پر رحم آیا تو انہوں نے، اور لڑکے والوں کو بھی رحم آیا تو انہوں نے بیٹا حوالے کیا، اور چچیرے بھائیوں نے ایک سواری ان کو دے دی، اور یہ کسی طرح نکلی مکہ سے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے اور ان کے ساتھ وہ مدینہ پہنچیں۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے تو مکہ والوں نے ان کا تعاقب کیا اور پکڑ لیا، اور پکڑ کے کہا کہ صہیب روم سے آیا تھا تو غریب آدمی تھا، اب مکہ کی تجارت نے تجھے بہت مالدار بنا دیا اور بہت آگے بڑھ گیا، اب اس طرح ہم تجھے سارا مال و دولت لے کر جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنا مال، اپنی دولت اور اپنی باندیاں سب تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ سودا ہمیں منظور ہے۔ یہ سودا کر کے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس جب پہنچے تھے تو حضور نے کہا تھا کہ ربح البیع یا صہیب، اے صہیب بہت کامیاب تجارت کر کے آئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، چونکہ وہ پہلے سے ہی ایک بہادر قسم کے آدمی تھے، لہذا روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنا سامان لیا اور ہجرت کا سارا سامان لے کر حرم کے اندر آئے، نماز پڑھی اور اعلان کیا کہ عمر خطاب کا بیٹا ہجرت کے لیے جا رہا ہے، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے اور بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ عمر کا راستہ روکیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ٹھکانہ طے کیا تھا عیاش بن ربیعہ کے ساتھ، وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے چلے گئے۔ بہرحال اب یہ تفصیلی واقعہ ہے ہر صحابی کی ہجرت کیسے ہوئی ہے، یہ چند واقعات میں نے سنا دیے تاکہ صورتحال سامنے آئے کہ کس طرح رکاوٹیں اور کس طرح پریشانیاں اور کس طرح مشکلات اس ہجرت کے سفر میں بھی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ آسانی سے آپ چلے جاؤ، لیکن دوسری طرف جب یہ ہجرت ہو گئی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ صرف 2.5 مہینے کے عرصے میں پورے صحابہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ مدینہ منتقل ہو گئے تھے، اور مدینہ کی جو جغرافیائی صورتحال ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی اب ضرورت ہے۔ مکہ والوں کی ساری جو معاش اور اکانومی تھی وہ تجارت پر ڈیپینڈ کرتی تھی، اور ان کے 2 سفر تجارتی ہوتے تھے، جس کو ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایک گرما میں ہوتا تھا اور ایک سرما میں ہوتا تھا، ایک یمن کا ہوتا تھا اور ایک شام کا ہوتا تھا۔ ان دونوں سفروں کے لیے جب نکلتے تھے تو روایتوں میں ہے کہ ان کا جو سالانہ تجارتی یہ سلسلہ ہوتا تھا وہ بڑی مالیت کا ہوا کرتا تھا اور بہت زیادہ ہوتا تھا۔ صرف مکہ کا، طائف کا الگ ہے اور اس کے علاوہ کے علاقوں کا الگ ہے۔ یہ جب یمن جاتے یا شام جاتے، جس طرف بھی ان کو جانا تھا، مدینہ کی جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے راستے میں مدینہ پڑتا تھا اور مدینہ سے ہو کر ان کو گزرنا ہوتا تھا، اور یہ جو پوائنٹ تھا مدینہ، یہ ان کے لیے بہت حساس پوائنٹ ہو گیا تھا، یعنی ہاٹ اسپاٹ بن گیا تھا یہ کہ ان کو اب مدینہ سے ہو کر گزرنا ہے، جو مدینہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز بن گیا ہے۔ لہذا یہ اس مسئلے کی حساسیت کو بھی جانتے تھے اور جغرافیائی صورتحال سے بھی واقف تھے، اور سیاسی اعتبار سے بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اب جب قافلے آئیں گے جائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پہ آنا اور جانا پڑے گا، لہذا یہ تو ہمارے لیے اور ہماری غیرت کے لیے اور ہماری عزت نفس کے لیے
بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہو جائے گا۔ اگر ذرا سا بھی مدینہ پاور میں آ گیا اور ذرا سا بھی مدینہ طاقتور ہو گیا اور محمد کو ذرا سی بھی طاقت مل گئی تو وہ تو ہمارے قافلوں کے راستے بند کر دیں گے، اور ان قافلوں کا جانا آنا ان کے رحم و کرم پر ہوگا۔ اور کل جس کو ہم ستاتے تھے، اور کل ہم جس کو مارتے تھے، اور کل ہم جس کو مجنوں اور پاگل اور کاہن اور ساحر کہتے تھے، اب ہمیں اس کی منت اور سماجت کرنی پڑے گی کہ اجازت دیجیے یہ قافلہ آگے بڑھے اور آپ کی امان میں آگے بڑھے۔ یہ ساری کی ساری صورتحال کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے تھے کہ آگے کے دن جو آئیں گے وہ بہت سخت ہو جائیں گے، لہذا کوئی فوری ایسا ایکشن لیا جائے کہ آگے کی اس ذلت سے ہم بچ جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے آخری یعنی اپنا ایکشن پلان متعین کرنے کے لیے انہوں نے ایک مشورہ طے کیا، جو مشورہ 26 صفر کو 14 نبوی اور جمعرات کا دن اور صبح کا وقت اس مشورے کے لیے طے ہوا۔ یہ جمعرات کا دن تھا، اور اتفاق سے آج بھی جمعرات کا ہی دن ہے، گویا آج ہی کا دن تھا۔ 26 صفر اس کی تاریخ تھی یا 1 ربیع الاول تاریخ تھی۔ یہ مشورہ طے ہوا، اور جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی جو پارلیمنٹ تھی مکہ والوں کی، وہ دار الندوہ کہلاتا تھا، جگہ وہی طے ہوئی۔ اس پارلیمنٹ میں اور اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر مکہ کے سارے وہ لوگ جو حضور سے نفرت کرتے تھے، حسد کرتے تھے، حضور کی دعوت کے خلاف تھے، وہ سارے سرداروں کو جمع کیا گیا ہر قبیلے کے اعتبار سے۔ اس مشورے کے اندر ابو جہل سر فہرست تھا، ابو لہب سب سے فہرست تھا، پھر جبیر بن مطعم تھا، اور طعیمہ بن عدی تھا، اور ایسے ہی حارث بن عامر تھے، ایسے ہی شیبہ اور عتبہ اور ربیعہ اور ابو سفیان اور نضر بن الحارث اور ابو البختری، اور ایسے ہی زمعہ بن الاسود اور حکیم بن حزام اور امیہ بن خلف۔ یہ سارے کے سارے مکہ کے سردار تھے، یہ سارے کے سارے جمع ہوئے۔ یہ جب اس گھر کے اندر جمع ہو گئے، اس پارلیمنٹ کے اندر جمع ہو گئے، تو ایک بوڑھا شخص آیا جس کو شیخ نجد کہا گیا۔ نجد کا اس نے کہا کہ میں نجد کا ایک بوڑھا آدمی ہوں اور بہت حساس آدمی ہوں، زیرک اور عقل مند آدمی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنا تعارف کیجئے اور آنے کی وجہ بتائیے۔ کہا میں نجد کا ایک بوڑھا ہوں، عقل مند آدمی ہوں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے ایک میٹنگ رکھی ہے محمد کے خلاف، تو کیونکہ مجھے بھی ان سے دشمنی ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہارے مشوروں میں کچھ کام آ جاؤں اور کچھ فائدہ تمہیں پہنچا دوں۔ یہ جو تھا یہ اصل شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا اس مشورے کو قطعیت دینے کے لیے۔ لوگ بیٹھ گئے تو رائے آنا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ابو الاسود جو تھا اس نے تجویز رکھی اور اس نے کہا کہ ایسے کریں کہ اس تکلیف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات پانے کے لیے ہم یہ کریں کہ متفقہ ایک قرارداد منظور کر کے محمد کو جلا وطن کر دیں اور ان کو شہر بدر کر دیں، وہ کہیں بھی چلے جائیں، جہاں رہنا ہے ان کو رہیں، ہم تو ان کی تکلیف سے نجات پا جائیں گے۔ شیطان جو تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا اس نے کہا کہ مجھے تمہاری رائے سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ہو اختلاف ہے؟ کہا اختلاف یہ ہے کہ تم دیکھتے نہیں محمد کتنے شیریں کلام ہیں اور ان کا کلام کتنا لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ اگر تم ان کو اپنے شہر سے نکال دو گے، وہ کسی جگہ پر جا کر بیٹھیں گے اور ان کے قریب ایک لوگوں کا تانتا بندھے گا، اور لوگ ان کے حمایت اور مدد میں اگر آ جائیں گے اور ان کی اگر طاقت بڑھ جائے گی تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ یہ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ابو البختری تھا، اس نے ایک رائے دی۔ اس نے یہ رائے دی کہ ایسے کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں اور کسی کال کوٹری میں ان کو بند کر کے ڈال دیں یہاں تک کہ ان کی موت آئے اور وہ ختم ہو جائے۔ اس پر پھر شیطان جو شیخ نجد کی شکل میں آیا تھا اس نے کہا کہ مجھے اس رائے سے بھی تھوڑا اختلاف ہے۔ اس نے کہا اس سے کیا اختلاف ہے؟ کہا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ دروازوں کے پیچھے اور دیواروں کے پیچھے محمد کو ڈال دیں گے اور یہ بات دروازوں اور سلاخوں کے باہر نہیں آئے گی تو یہ تمہاری غلط خیالی ہے۔ محمد کے جاسوس آج بھی مکہ میں موجود ہیں، یہ اطلاع محمد کے چاہنے والوں کو مل جائے گی اور پھر وہ محمد کو تم سے چھڑانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیکھ کر تمہارے پاس سے چھڑا کر لے کر جائیں گے، اور جب ان کو طاقت ملے گی تو تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ لہذا میری نظر میں یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے۔ تیسرا تھا ابو جہل۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے
کہ ہم جتنے قبیلے کے لوگ ہیں اس وقت محمد کے خلاف، ہم ہر قبیلے سے ایک بہادر نوجوان کو منتخب کریں اور یہ طے کریں کہ فوراً اس پلان پر عمل ہو، اس قرارداد پر عمل ہو، اور طریقہ کار یہ ہو کہ جتنے نوجوان منتخب ہوں سب کے سب ایک ساتھ محمد پر ایسے حملہ کر دیں کہ گویا ایک ہی تلوار سے حملہ ہوا ہے۔ اب اس کی وجہ سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب سارے قبیلے مل کر محمد کو ماریں گے تو بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے لیے عرب کے سارے قبیلوں سے ایک ساتھ لڑنا یہ ممکن نہیں رہے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اب بات آئے گی قصاص دیت کے دینے پر، جو 100 اونٹ متعین ہیں تو ہم تقسیم کر 5-5 10-10 اونٹ اپنے اعتبار سے محمد کی دیت بھی دے دیں گے۔ اس طرح نہ مالی بوجھ پڑے گا، نہ اس طرح جنگ کی نوبت آئے گی۔ شیطان نے پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا کہ بھائی رائے اگر کوئی ہے تو وہ یہی رائے ہے، لہذا یہی رائے مناسب ہے، یہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فوراً یہ بات آئی کہ اس پلان پر اور اس قرارداد پر فوری ایکشن لینا چاہیے۔ اگر ہم تھوڑا بھی چانس دیں گے تو ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، لہذا آج ہی کی رات میں یہ حملہ ہو جائے اور آج ہی کی رات میں اس قرارداد کو مکمل کر لیا جائے۔ یہ مشورہ، یہ پلاننگ اس آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو رہی تھی، لیکن اللہ کا نظام، انہیں کیا پتہ تھا کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہو چکا ہے اور اللہ نے اپنے تقدیر کے فیصلے کچھ اور کرائے ہیں۔ لہذا روایتوں میں آتا ہے عین دوپہر کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کو ان سارے واقعات کی اطلاع دے دی اور حضور سے کہا کہ اللہ نے اب آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ حضور دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر، میں نے تمہیں ہجرت کرنے سے روکا تھا اسی لیے کہ میرے ساتھ تم ہجرت کرو، لہذا اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، ہمیں نکلنا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ حضور 2 اونٹنیوں کو 6 مہینے سے ببول کے پتے خوب کھلا کر خوب تازہ دم کیا ہوا ہے، ہجرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، آپ جو چاہیں قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا پروگرام طے کیا کہ کیسے نکلنا ہے، کیا ترتیب ہوگی، اور حضرت ابوبکر سے سارا پلان طے کر کے وہاں سے لوٹ کر اپنے گھر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، شام ہو گئی اس ساری بھاگ دوڑ کے اندر، اور جتنی امانتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا کہ علی، آج کی رات تمہیں میرے بستر پر سونا ہے اور صبح اٹھنا، یہ ساری امانتیں لوگوں میں تقسیم کر دینا جس کی ہیں، اور پھر تم بھی میرے پاس آ جانا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حضرت علی سے کسی نے بعد میں پوچھا تھا کہ اس رات تمہیں نیند آئی تھی جس رات حضور کے بستر پر تم سوئے تھے اور باہر پوری ننگی تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہوئے تھے؟ حضرت علی نے کہا کہ سب سے اچھی نیند تو اسی رات آئی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا حضور نے کہا تھا کہ یہ امانتیں دے کر واپس میرے پاس آ جانا، تو مجھے یقین تھا کہ اب میں رات میں مروں گا نہیں، اللہ میری حفاظت کریں گے۔ رات ہوئی، ایک طرف حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے کا پروگرام بنا چکے تھے اور دوسری طرف مکہ کی یہ سارے کے سارے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ اب جو صورتحال تھی وہ صورتحال تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت کو بھی اے محمد یاد کرو جب یہ کافر تمہارے خلاف چال چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، کہ آپ کو قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قتل کر دیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک چال انہوں نے چلی، ایک چال اللہ نے ان کے خلاف چلی، اور اللہ کی چال اور اللہ کی تدبیر ہی سب سے بہترین تدبیر ہے۔ رات کی تاریکی ہوئی اور جیسے ہی رات ہوئی تو یہ لوگ پلان کر چکے تھے کہ ایک پہر رات کا چلے جانے کے بعد ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، اور رات کی تاریکی جیسے جیسے بڑھتی چلی جا رہی تھی ویسے ویسے یہ دشمنان اسلام حضور کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ حضور کے گھر کے چاروں طرف سے حضور کے گھر کو گویا گھیر لیا گیا تھا،
ننگی تلواریں ہاتھوں میں لگی ہوئی تھیں، اور حضور اپنے گھر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری وصیتیں کر رہے تھے، یعنی باتیں کر رہے تھے، انہیں سمجھا رہے تھے۔ اسی دوران ابو جہل بھی تھا جو ننگی تلواریں لے کر کھڑا ہوا تھا باہر۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ او لوگو دیکھو تو، محمد تمہیں کہتے تھے کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو تمہیں دنیا میں بادشاہتیں ملیں گی، حکومتیں ملیں گی، اور قیصر و کسریٰ کے تم مالک بنو گے، اور مرو گے تو جنت میں باغات تمہارے قدموں میں آئیں گے اور وہاں کی نعمتیں تمہارے قدموں میں آئیں گی، اور اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں دنیا میں محمد اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہونا پڑے گا اور جہنم میں تمہیں جانا پڑے گا۔ اور ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو آج تو ہم ہی ان کا قصہ تمام کرنے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران جب وہ یہ سب کہہ رہا تھا، اس کے بعد حضور گھر سے باہر نکلے اور یاسین کی سورہ یاسین کی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے اور پیچھے ایک رکاوٹ ڈال دی اور ان کو ہم نے اندھا کر دیا اور پردے ڈال دیے ان کی نگاہوں پر کہ یہ دیکھ نہیں پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور نے زمین سے مٹی اٹھائی اور ہر ایک کے سر پر جتنے تھے وہاں پر سب کے سروں پر وہ مٹی ڈالی، اور پھر کہتے ہوئے نکلے کہ ابو جہل میں نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا، اور تو ان میں سے ایک ہوگا جو میرے لوگوں کے ذریعے سے مارا جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے ایسے نکلے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ حضور ان کے سامنے سے چلے گئے ہیں۔ ایک اونگ آئی یا ان کی آنکھوں پہ پردے پڑا دیے اللہ نے، کیا معجزہ تھا اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ دیر گزر گئی تو ایک آدمی جو ان سے غیر متعلق تھا وہ وہاں سے گزرنے لگا۔ اس نے کہا کہ وہ لوگوں کیوں کھڑے ہو یہاں پر؟ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، وہ نکلیں گے تو ان پر حملہ کریں گے۔ اس نے کہا محمد تمہیں ناکام کرے، وہ تو کب کے جا چکے ہیں، تمہیں خبر بھی نہیں ہے، اور انہوں نے تمہارے سروں پر مٹی بھی ڈالی ہے۔ اب انہوں نے جب اپنے سروں کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ سروں پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ گھر کے اندر جھانک کے دیکھا تو دیکھا حضور کا بستر ہے، حضور کی چادر ہے، اس کے اندر کوئی سویا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بات میں کہوں، عجیب بات ہے کہ یہ مشرکین دشمنی کی اس انتہا پر تھے کہ حضور کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے اخلاق کا یہ بھی اعلیٰ معیار تھا کہ کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے گھسنا ان کے اخلاق کے خلاف تھا، اس لیے گھسے نہیں ان کے حضور کے گھر کے اندر، بلکہ حضور کے باہر نکلنے کا انتظار انہوں نے کیا۔ یہ بھی عمدہ صفت تھی ان کے باوجود اتنی دشمنی اور جہالت کے، وہ گھر میں جانا کسی کے بغیر اجازت کے اور زنانے میں جانا کسی کی اجازت کے بغیر مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر سے اٹھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت علی اٹھے ہیں تو حضرت علی کو پکڑ کر حرم لے گئے، مارے، اور حضور کا پوچھنے لگے تو حضرت علی نے کہا مجھے ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے وہ کدھر گئے ہیں، اور یہ جو امانتیں ہیں وہ دینے کے لیے مجھے حضور نے اپنی جگہ پر لٹایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات اپنے گھر سے نکل کر سیدھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابوبکر انتظار ہی میں تھے، بیدار تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سیدھے بجائے مدینہ کے راستے پر جانے کے، کیونکہ یہ معروف تھا کہ صحابہ مدینہ کی ہجرت کر رہے ہیں، حضور نے مدینہ کے بجائے یمن کا رخ کرتے ہوئے غار ثور کی طرف اپنے آپ کو بڑھایا۔ غار ثور مکہ سے مدینہ کے رخ پر نہیں ہے، یمن کے رخ پر ہے، بالکل مخالف سمت پر، یعنی اگر آپ مغرب میں مدینہ ہے تو مشرق کی طرف غار ثور پڑتا ہے۔ حضور ادھر گئے، اور یہ بھی حضور کی ایک تدبیر تھی اور یہ ایک ترکیب تھی کہ حضور کے جانے کی اطلاع جیسے ہی ملے گی تو سب کی اگر نگاہ کسی راستے پر اٹھے گی تو مدینہ کے راستے پر اٹھے گی، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکیب کی کہ اپنے آپ کو یمن کے راستے پر ایک غار کی طرف بڑھایا۔ حالت جو کچھ بھی تھی حضور کی بس وہ حالت تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس میں دیکھ رہا تھا کہ حضور مکہ کو چھوڑ کر باہر نکلے اور پلٹ کر مکہ کو دیکھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ ایک ٹیلے پر آئے اور اٹھ وہاں پر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا مکہ ان واللہ انک لاحب الارض، اللہ کی قسم ہے زمین میں سب سے زیادہ بہترین جگہ اور مجھے محبوب جگہ تو ہی تھا، لیکن تیری قوم اگر مجھے نکالتی نہیں تو میں نہ نکلتا۔ اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بعض روایتوں میں
ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے مکہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے رہنے والے اگر مجھے نہ نکالتے تو قسم خدا کی میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ اس بے چینی کے عالم میں حضور روتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو حضرت ابوبکر کی کیفیت وہ الگ تھی۔ حضرت ابوبکر پر ایک کیفیت یہ طاری تھی کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ چلتے چلتے کبھی حضور کے سامنے آ جاتے اور پھر کبھی کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، اور حضور ان کی اس بے چینی کو دیکھ رہے تھے۔ حضور نے کہا کہ ابوبکر کیا بات ہے، کبھی دائیں ہوتے ہو، کبھی بائیں ہوتے ہو، کبھی سامنے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور دل میں خیال آتا ہے سامنے سے کوئی حملہ کر دے گا تو سامنے آ جاتا ہوں، دل میں خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ کر دے گا تو پیچھے آ جاتا ہوں، دل میں خیال آتا ہے دائیں بائیں سے کوئی حملہ کر دے گا تو دائیں بائیں آتا ہوں، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حملہ بھی کرے، کوئی تیر بھی کہیں سے اڑ کر آ جائے تو ابوبکر کو لگ جائے، آپ کو کچھ نہ ہو۔ واقعی اس بات کے قابل تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو صدیق کہا جائے۔ حضور چلتے ہوئے ایک پہاڑ پر آئے اور اسی سور نامی پہاڑ پر آئے، بڑا پتھریلی پہاڑ، آج بھی جو حج و عمرے کو جاتے ہیں اس کے دامن پہ کھڑے ہو کر جب دیکھا جاتا ہے ایسے لگتا ہے کوئی بیل ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اس کا تصور کر کے ہی ڈر لگتا ہے، اس کی بلندیوں کا تصور کر کے ڈر لگتا ہے۔ آج بھی چونکہ چل چل کر راستہ بن گیا ہے اوپر جانے کا غار ثور تک، لیکن جو کوئی جاتا اور آتا ہے پیروں کو زخمی کر کے ہی آتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو ٹھوکر لگی جاتی ہے، مار لگی جاتا ہے۔ تو تصور کریں اس وقت کا جب کہ یہ راستہ بھی نہیں بنا تھا اور اس پر جگہ جگہ پتھر تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کچھ اس انداز سے چل رہے تھے پنجوں کے بل کہ ان کے نشانات قدم کسی کو مل نہ پائیں، اور اسی پنجوں کے بل چلنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ایک مقام پر پہنچنے کے بعد زخمی ہو گئے کہ ان سے خون رسنے لگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اٹھایا اور دوڑ کے اس غار تک گئے جو غار ثور کہلاتی ہے۔ وہاں جانے کے بعد حضور کو بٹھایا اور کہا کہ حضور آپ یہاں بیٹھیں، میں غار کو اندر سے صاف کر کے پھر آتا ہوں۔ اندر سے غار کو صاف کیا، جگہ جگہ اس میں جو سوراخ تھے اس میں اپنی چادر کو پھاڑ کر جگہ جگہ اس سوراخ کو بند کیا۔ ایک دو سوراخ تھے جو باقی رہ گئے تھے اور چادر ختم ہو گئی تھی، تو حضور کو اندر بلایا، اپنے گود میں سر رکھا کر حضور کو لٹایا اور اپنے دونوں پیر ان سوراخوں پہ رکھے، اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک سانپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں پر ڈنک مار دی تھی، جس سے وہ تکلیف کی وجہ سے بے چین تھے، لیکن دوسری طرف اس بات کا خیال تھا کہ حضور سوئے ہوئے ہیں، اگر میں ہلوں گا تو حضور کی نیند بیدار ہو جائے گی، تو آپ کو تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے جو حضور پر گرے۔ اس پر حضور بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر کیا ہوا ہے؟ حضور نے کہا کہ حضور کسی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب حضرت ابوبکر کے پیر پہ لگایا، جس سے زخم کا اثر اور اس زہر کا اثر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا۔ ادھر مکہ والوں کو صبح جب اطلاع ملی کہ حضور نکل گئے ہیں تو سب سے پہلے حضرت علی سے پوچھ تاچھ ہوئی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو دوڑ کر حضرت ابوبکر کے گھر پر آئے تو دیکھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غائب ہیں۔ تو حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابو جہل نے پکڑا اور ان سے کہا کہ بتا تیرا باپ اور محمد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ۔ اس زور سے تھپڑ اس نے حضرت اسماء کو مارا کہ ان کی کان کی بالی نکل گئی۔ بہرحال یہ تفتیش چل رہی تھی، دیکھا کہ مکہ میں اب حضور موجود نہیں ہے، تو فوراً اعلان، یہ لوگ پھر جمع ہوئے اور انہوں نے آپس کی میٹنگ کر کے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو، جن میں سے ان دونوں میں سے جس کو بھی پکڑ کر جو شخص لے کر آئے گا، ایک آدمی کے پکڑ کے لانے پر 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لایا جائے، چاہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لایا جائے۔ اعلان انعام کا جیسے ہی ہوا تو مال کے لالچی اور دنیا کے لالچی وہ پے در پے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، اور تلاش میں نکلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ابو جہل بھی تلاش میں تھا، دوسرے بھی لوگ تلاش میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر چھپے ہوئے تھے، اور 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی 3 راتیں، جمعہ کی رات، جمعرات کو چونکہ یہ ہوا تھا تو جمعہ کی رات، ہفتے کی رات اور اتوار کی رات،
یہ 3 راتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا، اور پھر اس کے بعد پیر کی رات، پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتوار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف وہاں سے چلے۔ اس دوران بعض واقعات ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک یہ لوگ پہنچے، اور حضور کے تعاقب میں بھی بعض لوگ پہنچے، اور پھر یہاں 3 دن تک کھانے اور پینے کا حضور کے کیا نظام ہوا کرتا تھا، ہم اس کی تفصیلات، اور پھر کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور قباء پہنچے، اور اس راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا واقعات اور معجزات ظاہر ہوئے، ان ساری چیزوں کی تفصیلات انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی۔ آج شام کے بارے میں ایک اعلان ہے کہ 8:30 بجے سے شب برات، چونکہ آج کی رات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمانا بھی ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس کی رات میں عبادت کیا کرو، اس کا دن روزہ رکھا کرو، مغفرت کی راتیں ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، لہذا خوب عبادتوں کی بھی کوشش کریں۔ آج کی رات امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا مانگیں۔ اسی کے ضمن میں آج کے لیے سوچا ہے کہ 8:30 بجے سے شب برات سے متعلق بیان ہوگا، جو لائیو ہوگا، اسی آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے اس پر سنا جا سکتا ہے۔ اور کل جو ہے بروز کیونکہ جمعہ ہے، تو جمعہ کے دن 12:30 سے 1 بجے تک لائیو بیان ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ کل 12:30 سے 1 کے درمیان جمعہ کا بیان ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کل جمعہ ہونے کی وجہ سے سیرت مصطفیٰ کا جو ہمارا یہ سلسلہ ہے کل نہیں ہوگا، بلکہ وہ سنیچر کے دن ہوگا، اور شام میں بیان بھی ہوگا، اور بیان کے بعد انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔